بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اربوں خربوں درود و سلام اس پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ ولادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو پہچاننا، بتوں کو توڑنا اور نمرود بادشاہ کے ساتھ مکالمہ، اور لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا، خانہ کعبہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، جانیے اس ویڈیو میں، سو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارہ، آزر اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عن قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔
پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین، یقینی علم سے عین الیقین، آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کو زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان الہی ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار اور محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمان الہی ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے۔ اس آزر نے جواب دیا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ابراہیم نے کہا اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا
مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے، اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، ابراہیم تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی ہے، اور ان ابراہیم کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی مشیت ہو تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے، اور اے نبی، آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔
اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ جب انہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم عبادت کے لیے جمے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام نے قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم نجوم ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے، فرمان الہی ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے۔ وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا،
کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، ابراہیم کے لیے ایک الاؤ آگ کا ڈھیر بناؤ، پھر اسے اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پس ان ابراہیم کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ آخرکار لاجواب ہو کر انہوں نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آخرکار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم کو نجنیک، جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ہم نے فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار آرام دہ بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ گرگٹ کو جہاں بھی دیکھو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکیں ماری تھیں۔ جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں اس کے لیے 50 اور جو تیسری چوٹ میں مارے اس کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمنوں نے دھمکی دی کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی یہی پڑھنے کی تلقین کی۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم کی دعوت اور تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدے کے بارے میں چند سوالات کیے۔ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ فرمان الہی ہے، کیا آپ نے اس شخص نمرود کے معاملے پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ نمرود کے سامنے دو ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اسی طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے سے پہلے خورد و نوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئیں تو انہیں عمدہ قسم کے غلے سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ نے جواب دیا جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ فرمان الہی ہے اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے
وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم صرف ہڈیاں رہ گئے۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کو ساتھ لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرمان الہی ہے، پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر غالب، خوب حکمت والا ہے۔ ہم انہیں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خامند کو دیکھتا تو خامند کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے، اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا، ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ
ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، پس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور اس سارہ سے التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی دلوا دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی ارض مقدس میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو غور زگر کے شہر سدوم میں اقامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر بدکار اور شریر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان اور توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کے مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کو اولاد عطا فرما دے۔ جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، پس ہم نے انہیں بردبار اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے مال اور اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے، اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے عزت والے گھر کعبے کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا
جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت حاجرہ نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو آخرکار حضرت حاجرہ نے عرض کیا، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبے کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتریں اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھیں۔ وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہی حاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا اور مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں چکر پر جب حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تو ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگیں۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکالنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہیں اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔
آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منع کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخرکار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ مینڈا اس اسماعیل کے فدیہ میں بھیج دیا اور اسماعیل کو چھڑا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر، تعریف اور توصیف آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مزید خوشخبریوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ جو کہ بانجھ تھیں، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچھڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے، اور ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ جو قریب ہی کھڑی تھیں یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے بیٹے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ حضرت سارہ کہنے لگیں، وائے حیرانی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔
انہوں فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں۔ بے شک اللہ تعریفوں کے لائق ہے، بڑی شان والا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں فرشتوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ پھر وہ مہمانوں کو پیش کیا۔ ان کے نہ کھانے پر ان سے پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بس اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک اہل علم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر ان کی بیوی حیرت سے آگے بڑھی اور تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں تو ایک بانجھ اور بوڑھی عورت ہوں۔ انہوں فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یہی فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دی۔ فرمان الہی ہے۔ اور یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سب کی سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بلا شبہ آپ ہی بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ آپ کے پاس تمام دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بڑا بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو اس حکم کو ماننے سے انکار کرے تو یقین مانو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ احادیث رسول اکرم ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔
ویسے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ چنائی کرتے جا رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ فرمان الہی ہے اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کے دیواروں کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی رکھی ہوئی تصاویر دیکھیں تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ وہ ہٹا نہ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصاویر بھی دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو برباد کرے۔ اللہ کی قسم، ان دونوں حضرات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کبھی فال لینے کے لیے تیر نہیں پھینکے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت مریم کی تصاویر رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو سن چکے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت ہے، فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر موجود ہو۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ یقیناً آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے متعین فرما کر قبول فرما لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بیت اللہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے، دوسری مرتبہ حضرت آدم نے، تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ جرہم قبیلہ نے، ساتویں مرتبہ قصہ بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد نے، آٹھویں مرتبہ قریش نے، نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اصل بنیادوں پر تعمیر کیا تھا،
لیکن بعد میں قریش مکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرو، لیکن اس کے لیے وہ رقم دو جس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ رقم کم جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے دوبارہ ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا، میں ابھی اسے اصل بنیادوں پر تعمیر کروں گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اس خواہش کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ ہی ہے۔ آپ کی قوم قریش مکہ کے پاس کعبے کی تعمیر کرتے وقت رقم کم پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے حتیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند ترین مقام بیت المعمور کے پاس جگہ عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے زیادہ بابرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائیں۔ فرمان الہی ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم نے دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر مکہ مکرمہ کو پرامن بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنائیے، کیا انہوں اہل مکہ نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم مکہ کو امن والا بنایا ہے، جبکہ اس کے آس پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ ارد گرد کے قبائل ایک دوسرے پر چھاپے مارتے رہتے ہیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا۔ ارد گرد کے قبائل ایک دوسرے پر چھاپے مارتے رہتے تھے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، اور وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت دین اسلام کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ان اہل مکہ کو ہم نے امن والے حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے، جہاں ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان بنائے اسی دن سے اس شہر مکہ کو حرم عزت والا بنا دیا تھا، لہٰذا یہ شہر تا قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرمت والا ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے جنگ حلال نہیں ہوئی تھی، اور میرے لیے بھی ایک دن ایک گھڑی کے لیے حلال ہوئی تھی۔ اب اس کی حرمت قیامت تک باقی ہے، نہ یہاں کا کانٹا توڑا جائے، نہ ہی یہاں جانور کو بھگایا جائے، اور نہ ہی گری پڑی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں، اصل مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھانے کی اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرتے وقت مکہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے،
اور اللہ عز و جل کو بہت ہی پیاری ہے۔ اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو بہت ہی عمدہ شہر ہے اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی جگہ نہ رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی۔ آپ علیہ السلام پر خوب انعام و کرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیں۔ اللہ نے فرمایا، ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ان کا اجر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور نیز اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور ان کے علاوہ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی سیدھا راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں جس کو ضرور پورا کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بہت سے نبی مبعوث ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے
جنہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا، اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہو رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف لوگوں کا امام بنایا بلکہ آپ علیہ السلام کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار 5 اولو العزم پختہ عزم والے پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے یہودی، عیسائی اور مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعویٰ کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم کے قریب وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ موحد مسلمان صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے ان سے نسبت رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ اس لیے تمہارے لیے وہی دن مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کی وصیت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کر چکے ہیں۔ ہم نے سب کو یہ کہا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہودیوں، نصارہ اور مشرکین میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے مذہب اور طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعویٰ کی تردید فرماتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم کے بعد اتریں، وہ تمہارے ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان ابراہیم کے بعد اتری ہیں، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ حضرت ابراہیم 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے قریب ایک غار حبرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ کے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے مصر کے قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے کنتور بنت یقطن کنعانیہ سے شادی کی، جن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے 5 کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ وہ مدرجہ ذیل یہ ہیں: ایک مدین، دوسرا زمران، تیسرا سرج، چوتھا یکشان، 5واں نشک۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام نے حجون بنت امین سے شادی کی، جس سے 5 بیٹے پیدا ہوئے: کسان، سورج، امیم، لوطان اور نافس۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام اہل اسلام کی۔ یا اللہ، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حبیب ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں، اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ یا اللہ، اگر تو ہمیں بخش دے گا
تو تیرے بندے کامیاب ہوں گے، تیرا حبیب خوش ہوگا اور شیطان غمگین ہوگا۔ اے اللہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہماری بخشش فرما، آمین یا رب العالمین۔